نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ کی کوئی ایک عادت، آپ کی کوئی ایک ادا یا آپ کا کوئی ایک کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو چکے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک ادا، کوئی ایک عادت پسند آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر ہر بندے اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دل کی تمنا اور اس کی آرزو پوری ہو، اس کی تمام خواہشات پوری ہوں، اس کے وہ تمام خواب پورے ہوں جو اس نے دیکھے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اللہ کے نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ مثال یوں سمجھیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتی ہے، اور ماں کو اپنے بچے کی کوئی ایک عادت، کوئی ایک ادا بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، اور جب بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا پہلے تم مجھے فلاں کام کر کے دکھاؤ، پھر تم جو کچھ مانگو گے میں تجھے عطا کروں گی۔ اور جب بیٹا وہ کام کرتا ہے تو ماں اس کو وہ ہر چیز عطا کر دیتی ہے، ہر چیز وہ دے دیتی ہے جو بچہ مانگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کپڑے کے اندر کوئی ایک چیز لپیٹ رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، پوچھا میرے پیارے صحابی اپنے اس کپڑے کے اندر تم نے کیا رکھا ہے، مجھے دکھاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جاڑی دار راستے سے گزر رہا تھا تو اس جاڑی کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے اور اس کے بچے ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند آئے، تو میں نے کپڑا ڈال کر ان کو پکڑ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا کپڑا ہٹاؤ۔ جب صحابی نے کپڑا ہٹایا تو اس چڑیا نے، جو ماں تھی، اس نے اپنے بچوں کے اوپر اپنے پروں کو بچھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا میرے صحابہ، آپ یہ منظر دیکھ رہے ہو کہ کس طرح اس چڑیا نے، جو ایک ماں ہے، اس ماں نے اپنے بچوں کے اوپر اپنے پروں کو بچھا لیا ہے تاکہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو کوئی پریشانی اور مصیبت نہ پہنچے۔ دیکھیے ایک ماں ہے اور اپنے بچوں سے کتنی محبت اور پیار کرتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو میری طرف چل کر آئے گا، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو میرے در پہ آ اور آ کر آنسو بہا اور مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو کچھ تو مجھ سے مانگے گا میں تجھ کو عطا کروں گا۔ یاد رکھیں کہ دو حالتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ضرورت ہوتی ہے وہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بندے کی بڑی پسند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ادا کے اوپر اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے پر فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتوں دیکھو تم اس بندے کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ دنیا میں خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، یہ بندہ تو اپنا سر سجدے میں رکھ کے مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے اپنا سوال کر رہا ہے، میرے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کر رہا ہے، مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ دوسری ادا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے دعا مانگتا ہے، تو یہ ادا بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہوتی ہے۔ ایک سجدے کی حالت میں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو دوسرا جس وقت بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگتا ہے اور اس دعا کے اندر اپنی ضرورت کی چیزیں مانگتا ہے، اپنے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے، تو یہ وقت بھی، یہ حالت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ادا کو پسند کرتے ہیں، اس عادت کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سجدے میں اپنا سر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو بھی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یا پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جب ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو لوگ تو ایک دفعہ دیں گے، 2 دفعہ دیں گے، 3 دفعہ دیں گے، پھر بعد میں انکار کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو صبح آ جا، تو شام کو آ جا، تو جس وقت چاہے میرے در پہ آ جا، میرا در تو تیرے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے در پہ جانا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے رہیں، در بدر پھرتے رہیں، لیکن آخر میں ایک ہی در ہے
جس در سے ہمیں ملے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا در ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے در سے ہمیں مانگنا ہے۔ جو کچھ بھی مانگیں وہ اللہ تعالیٰ کے در سے مانگیں۔ یاد رکھیں، لکھا ہے کہ اگر حقیر سے حقیر چیز بھی مانگنی ہو یا بڑی سے بڑی چیز بھی مانگنی ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی تمہیں ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔